بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی لاہور پہنچ گئے۔ لاہور بھی پہنچے اور پنجاب اسمبلی کی عمارت میں بھی وہ داخل ہو گئے، یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت پنجاب اسمبلی کی عمارت میں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کے وزراء اور معاونین بھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے پر جو بدمزگی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آخر لاہور گئے تو گئے کیوں؟ اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران علی امین گنڈاپور بھی 2 مرتبہ لاہور گئے۔ ایک مرتبہ تو انہیں تنگ نہیں کیا گیا، لیکن ایک مرتبہ انہیں روکا گیا، یعنی پہلی بار جاتے ہوئے ان کے لیے مسائل بنے اور پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، اور دوسری مرتبہ تو حالات اتنے مختلف تھے کہ وہ گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کیا جو کہ مرزا آفریدی صاحب کی تقریب تھی، اور پھر واپس آ گئے، اور اب سہیل آفریدی گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو مین قلعہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مرکز میں حکومت کے لیے آپ کو پنجاب جیتنا پڑتا ہے۔ یہ وزراء اعلیٰ جو بار بار جا رہے ہیں، یعنی 3 مرتبہ ہو گئے ہیں کہ وہ 2 سال میں گئے ہیں، یہ 3 مرتبہ جانے کی اصل وجہ یہ ہے تاکہ وہاں پر جو اس وقت حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون، ان کو یہ یاد کرایا جائے کہ ہم نے پنجاب چھوڑا نہیں ہے، اور پنجاب آپ کا نہیں ہے بلکہ پنجاب ہمارا ہے۔ آپ نے اگر ہم سے چھین لیا ہے بقول مسلم لیگ نون کے، تو ہم آپ کو اس کو چھینے ہوئے رکھنے نہیں دیں گے، اور ہم آپ سے وہ دن بھی آئے گا جب ہم اسے واپس لیں گے۔ تقریباً 2 سال مکمل ہونے کے ہیں 8 فروری کے الیکشن کو، 22 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس 22 ماہ کے بعد بھی جب سہیل آفریدی وہاں گئے تو اٹک سے شروع ہونے والا آخری تک جتنا بھی سستا تھا، ابھی تک ہم نے جہاں جہاں ان کا ویلکم دیکھا وہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی زیادہ ویلکمنگ نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث ہے کہ 22 ماہ کی حکومت کے بعد بھی لوگ یا کم سے کم اپنے کارکنان ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ویلکمنگ جیسچر جو کہ پی ٹی آئی کا تھا وہی حکمران جماعت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس طرح کے سوالات، کیونکہ سوالات کیا، ایک ہی سوال تھا جو کہ مینا خان آفریدی سے بھی ہوا، اور وہی ایک سوال سہیل آفریدی سے بھی ہوا، اور جس کی طرف سے یہ سوال کیا گیا وہ بھی واضح ہوا کہ کس طرح سے گھس بیٹھیے یا برائے نام صحافی جو ہے وہاں پر موجود تھے، اور کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ جو اصل ڈائریکٹرز ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، وہ خود کو بار بار ایکسپوز کرتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں نہ جانے کون بیٹھ کے یہ پوری اسٹریٹجی بناتا ہے کہ اسی لمحے اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون، اور وہی مسکراہٹ جس طرح سہیل آفریدی نے جواب دیا، یعنی دونوں راستے ہم نے دیکھے۔ جو سوال کرنے والے تھے ظاہری بات ہے انہیں نہ تو اپنی عزت کی پرواہ تھی اور نہ کسی اور کی، تو اگر انہیں واپس گالی بھی پڑتی تو وہ خوش ہوتے کہ دیکھیں جی ہمیں تو گالی پڑ گئی ہے، ہم نے اگلے منہ سے گالی نکال دی ہے، تو ان کی تو یہی حیثیت تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا، اور اس کے جواب میں جو مینا خان نے جواب دیا، جو کچھ مینا خان نے کہا انتہائی سخت جواب تھا، لیکن سوال کیسا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر سہیل آفریدی کا مینا خان سے 180 ڈگری الگ جواب تھا۔ انہوں نے اسمائل کیا، مسکراہٹ، ہنسے اور کہا کہ جی آپ کو تو واٹس ایپ پہ ایک ہی سوال آیا ہوا ہے۔ یہ ایک سوال تھا جس نے سامنے کھڑے ہوئے، چاہے ظاہری بات ہے کوئی خاص غیرت تو ہوگی نہیں، لیکن اگر تھوڑی بہت غیرت بھی اس شخص میں تھی جو وہاں پہ صحافی بنے ہوئے تھے، تو وہ کم سے کم شرم سے ڈوب مرتے کہ یار ایسا کیا سوال کر دیا میں نے جو واٹس ایپ پہ آیا اور سب وہی سوال کر رہے ہیں، کسی کے پاس میں سوال ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ہر ایک چیز کو سہیل آفریدی کے اس دورے نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بت کو پاش کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ختم ہو چکی ہے۔ واضح ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں کھڑی ہے کہ آج بھی وفاق میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، پوری کی پوری ریاستی مشینری آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی مسلم لیگ نون گھبرا رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بت پاش کر دیا، دوسرا انہوں نے یہ بت پاش کر دیا کہ پنجابی اور پختون آمنے سامنے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ پنجابی اور پختون نہیں بلکہ مسلم لیگ نون اور جو پی ٹی آئی ہے وہ سامنے ہے۔ اور جس طرح پنجاب کی عوام نے ایک پختون کو ویلکم کیا، انہیں پگ پہنائی، پنجابی پگ پہنائی، ان کے اوپر گلاب کی پتیاں نچھاور کی، یہ واضح کیا کہ بھئی پختون پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہے، لہٰذا اس کو یہاں تک رکھا جائے، لہٰذا وہ امیج بھی ٹوٹ گیا۔ اگلا امیج یہ تھی کہ جی پی ٹی آئی والے خوف زدہ ہیں، وہ ڈرتے ہیں، خیبر پختونخوا سے نہیں نکلیں گے، یہ تو خیبر پختونخوا کے اندر علاقہ غیر بنا کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے بھی اور ہر جگہ پہ آئیں گے۔ اور خاص وہ جا کے لاہور میں بیٹھے، لاہور میں اس لیے بیٹھے
کہ جو تخت لاہور پر اس وقت مسند نشین ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی کے جو اس وقت پاؤں ہیں وہ ہم کسی بھی وقت ہلا سکتے ہیں اور ہم ہلائیں گے، یہ کرسی ابھی تک پکی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بڑی مضبوط کرسی ہے تو یہ مضبوط نہیں ہے، یہ کرسی ہم نے آپ سے چھیننی ہے، اور وہ خوف ان کے دلوں میں ڈال کے واپس آئیں گے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف اپنی مخالف مسلم لیگ نون کے لیے ان کے ذہنوں کے اوپر ایک خوف ڈال کے آ چکی ہے، وہ خوف جو کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ ختم ہوگا، یہاں پہ صرف اور صرف پی ایم ایل این حکومت کرے گی، جو 10 سال کا پلان کہا جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے بتا دیا کہ بھئی یہ آپ ٹھیک ہے پلان کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم لوگ، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم اپنے مخالفین کی نیندیں انہوں نے حرام کر دی ہیں کہ بھئی یہ تو آج بھی اسی طرح ہیں، اور پچھلے 22 ماہ کے دوران پنجاب میں ہر جگہ سے ان کو مار پیٹ کے جو کچھ کیا، عدالتوں کے ذریعے کیا، ریاستی مشینری کے ذریعے کیا، ڈی سی ڈی پی او سب کے ذریعے کیا، آج بھی وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، آج بھی وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس طرف، لیکن وہاں پر بھی اگر ان کو تھوڑی سی بھی موقع ملا، اس راکھ کے اندر چنگاری آج بھی ہے، اور پی ٹی آئی کی وہ چنگاری جو ہے اس سے بات تو کھڑی کر سکتی ہے۔ تو سہیل آفریدی کے اس دورے کی وجہ سے وہ جو ایک خوف ہے، جو ایک ڈر ہے، وہ وہاں کی حکمران جماعت کے دلوں میں پیدا ہو گیا، اور واضح تھا کہ کس طرح ان کی پولیس، ان کی مشینری، ان کی حکومت ریئیکٹ کر رہی تھی کہ سہیل آفریدی کے اس دورے سے کیا فرق پڑا ہے، وہ بھی واضح تھا۔ جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر ہے، کم سے کم انہیں بھی ان کی سان سے بھی بحال رہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو فوری طور کے اوپر ایک جیت ملے، لیکن کم سے کم سان سے بحال رکھنا بھی اس وقت بہت ضروری ہے، اور اس وقت مشکل دور ہے پی ٹی آئی کا، لیکن پنجاب میں ان کا سروائیول ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے، الیکشن میں جو بھی ہوگا، لیکن الیکشن تک جاتے ہوئے یعنی جتنا کچھ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ابھی تک کیا تھا، شاید ہی انہیں اس طرح کا ویلکم ملے۔ پبلکلی ویلکم ہوتا ہے، وہ سی ایم ہے، اخراجات ہوتے ہیں، ہر ایک بورڈ پہ ان کی تصویر لگتی ہے، ٹھیک ٹھاک ان کی جو امیج بلڈنگ ہے وہ ہوتی ہے۔ سہیل آفریدی ان کے مقابلے میں وہی سب کچھ کر رہے تھے اور وہی روڈ پہ آ رہے تھے، تو اگر ٹک ٹاک کا مقابلہ ہو تو ٹک ٹاک میں بھی سہیل آفریدی ان کو شکست دے رہے ہیں، وہاں پہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی گراؤنڈ کے اوپر اپنی جماعت کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ ایک گلمپس ہے، ایک اندازہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی اس وقت پارٹی کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ مقبول نہیں ہے۔ اگر مقبولیت کی بات کی جائے تو ظاہری بات ہے جہاں پہ عمران خان کھڑے ہیں وہاں پہ سہیل آفریدی دور دور تک نہیں ہے، لیکن اگر سہیل آفریدی کے لیے اس طرح پنجاب ویلکم کر سکتا ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے کیسا ویلکم ہوگا، مراد سعید کے لیے کیسا ویلکم ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ ہے، یاسمین راشد ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، جب یہ لوگ باہر آئیں گے تو پھر ان کے لیے کیسا ویلکم ہوگا۔ یہ واضح کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ آج بھی شاید اس جگہ سے بہت آگے جا چکی ہے جہاں پر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے موقع پہ تھی۔ اور یہ سہیل آفریدی کا یہ دورہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر سان سے بحال رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔